السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں سورہ ہجرات کی آیت نمبر 6، 7، 8 پڑھی تھی، اور ہم اس کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی بھی خبر ملے تو تحقیق کر لینی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی اور اس میں یہ بھی تلقین کی گئی تھی کہ ابھی تم لوگوں کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں ان کا کہنا مانو، بجائے اس کے کہ مشکل میں پڑ جاؤ، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے اور تم لوگوں کے لیے فضل ہے۔ سورہ حجرات جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، یہ ایک انتہائی اہم صورت ہے جو ہمیں معاشرے کے اندر رہنے کے طریقے بتاتی ہے۔ جو اس کی پہلی آیات تھیں ان میں ہم نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے اور نبی کا احترام کیسے کرنا چاہیے، وہ پڑھا تھا ہم نے۔ اب انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 سے 12 تک، وہ ہمارے آپس کے تعلقات اور فریقین کے تعلقات کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے ان آیات نے کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تلاوت کرتی ہوں ان آیات کی، جو کہ آیت نمبر 9 اور 10 ہے سورہ حجرات کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ان آیات کا جو وہ یہ ہے کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پہ زیادتی کرے تو وہ گروہ یا وہ فریق اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مومن تو بھائی ہیں، بس آپس میں دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی مومن تو آپس میں بھائی ہیں اور ان کے درمیان صلح کراؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان دو آیات کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: طائفتانی، دو گروہ، دو فریق، طائفاتن گروہ، اقتتلو وہ آپس میں لڑے، فاصلحوا پس تم صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان بغتا اگر کوئی زیادتی کرے، احدہما ان دونوں میں سے، فائن پس فعت رجوع کر لیا، بالعدلی عدل کے ساتھ، اقسطوا تم انصاف کرو، یحب وہ دوست رکھتا ہے، پیار کرتا ہے۔ یہ وہ مشکل الفاظ تھے جو کہ سورت کا حصہ ہیں، ان آیات کا حصہ ہیں۔ ان میں سے جو مزید الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: علی الاخری دوسرے پر، المقسطین انصاف کرنے والے، فقتلوا پس تم لڑو، اخواتن بھائی اس کا بھائی، اللاتی جو جماعت، اخن ہے، تبغی بغاوت کرتی ہے، بین اخویکم تمہارے دو بھائیوں کے درمیان، حتی تفیؤ یعنی یہاں تک کہ وہ رجوع کرے، لعلکم شاید کہ تم، الا امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف سے، ترحمون تم رحم کیے جاؤ گے۔ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، اس میں جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ دو گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان گروپ ہیں اور آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، تو ان کے درمیان صلح کرانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔
یعنی کہ یہاں پر حکم یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپس میں دو مسلمان جماعتیں لڑ جائیں تو ان میں صلح کرائی جائے، بجائے اس کے کہ تماشا دیکھنا شروع کر دیا جائے یا اس کو مزید لڑائی کو بڑھاوا دیا جائے، بلکہ کوشش کریں کہ جو فریق زیادتی پر ہے اس کو اس کی زیادتی سے روکیں اور وہ باز آ جائے اور اللہ کے آگے حکم سر تسلیم خم کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ نافرمانی کو کتنی ہی بڑی وہ انسان کو ایمان سے الگ نہیں کرتی، یعنی ہم کوشش کریں کہ ہم ایمان کی طرف قائم رہیں اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو دوبارہ رجوع کر لیں۔ اور اس حوالے سے خارجیوں کے بارے میں خلاف حق کی بات کیا گیا، اگر وہ نہیں کام سے باقاعدہ طور پہ جبرن یا لڑ کر ان سے فیصلہ کرایا جائے۔ اور اسی جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے، اس کی جو آیت کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے، جو صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ خطاب دے رہے تھے کہ آپ کے ساتھ منبر پہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور فرماتے کہ میرا یہ بچہ سید ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا، یعنی کہ اگر کوئی آپس میں لڑائی ہوئی تو وہ جو لڑائی ہے اس کو ختم کرنے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور ان کی یہ پیش گوئی اس وقت سچ نکلی جب اہل شام اور اہل عراق میں بڑی لمبی لڑائیاں ہوئیں اور بڑے ناپسندیدہ واقعات ہوئے تو آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے صلح ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پہ زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑائی کی جائے تاکہ وہ پھر ٹھکانے آ جائے، حق کو سنے اور مان لے۔ یعنی کہ ایسا لگ رہا ہو کہ جی بہت زیادہ آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اور دونوں جو ہے وہ مان نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے آپس میں صلح کرانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آیات جو نازل ہوئی تھی یہ انصار کے دو گروہوں اوس و خزرج کے درمیان اکثر جھڑپ رہتی تھی، تو اس تھی یہ نازل کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کہا گیا تھا کہ جو ہماری زندگی میں معاشی جو اختلافات آ رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو زیادتی پر ہے اس کو اس کی زیادتی سے باز رکھا جائے، اس کو ظلم سے باز رکھا جائے اور آپس میں صلح کرا دی جائے اور یہ اختلاف بڑھنے نہ پائے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں اپنے بھائی کی مدد کو کرنا، ظالم ہو تو مظلوم ہو تو بھی دونوں صورتوں میں مدد کرنی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مظلوم ہونے کی حالت میں تو ظاہر ہے، لیکن ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو، یہی اس کی اس وقت کی مدد ہے۔ یعنی کہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کو ظلم سے روکنے کا حکم بھی ہے کہ ہم اس کو ظلم سے روکیں، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ obviously بعض کا ظلم کرنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا ظلم کر رہا ہے، تو اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جو ظلم کرنے والا اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہا اور بلا جواز کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ اس ظالم کو بھی روکیں۔ اسی طرح سے مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا گیا کیا اچھا ہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہاں چلیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پہ سوار ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم رکابی میں ساتھ ہو لیے۔ زمین شور تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہ کہنے لگے کہ مجھ سے لگ رہی ہے، اللہ کی قسم آپ کے گدھے کی بدبو نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے۔ اس پر ایک انصاری نے کہا واللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بو کی تیری خوشبو سے بہت ہی اچھی ہے۔ اس پہ ادھر ادھر سے کچھ لوگ بول پڑے اور معاملہ بڑھنے لگا، بلکہ ہاتھا پائی اور جوتے چوڑیاں بھی کام میں لائی گئیں۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور سیدنا بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اوس اور خزرج قبائل میں کچھ چشمک ہو گئی، آپس میں لڑائی ہوگی، ان میں صلح کرا دینے کے لیے اس آیت کا میں حکم جاری ہوا۔ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عمران نامی ایک انصاری تھے، ان کی بیوی صاحبہ کا نام زید تھا، اس نے اپنے میکے جانا چاہا، خاوند نے روکا اور منع کر دیا میکے کا کوئی شخص بھی یہاں نہ آئے۔ عورت نے یہ خبر اپنے میکے کلوا دی اور وہ لوگ آئے اور اسے بالا خانے سے اتار لائے اور لے جانا چاہا۔ ان کے خاوند گھر پہ تھے نہیں، خاوند والوں نے اس کے چچا زاد بھائیوں کو اطلاع دے کر انہیں بلا لیا۔ اب آپس میں کھینچا تانے ہونے لگی تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے لوگوں کو بلا کے بیچ میں بیٹھ کر صلح کرا دی اور سب لوگ مل گئے۔ تو یہ ایک مختلف کچھ قسم کی جو آیت نازل ہونے کی جو وجوہات ہیں
اور وہ جو واقعات ہیں وہ ہمیں ملتے کہ اس طرح سے ان مواقع کی وجہ سے آیت نازل ہوئی۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے معاشرتی اختلافات ہیں، مسلمان گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے دو فریقوں میں، ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دونوں فریقوں میں عدل کرو، اللہ عادلوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں جو عدل انصاف کرتے رہے وہ موتیوں کی منبروں پر رحمان و عزت جلہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عدل و انصاف کا۔ دیکھیں اللہ نے کس کس طرح سے ہم پر اپنے انعامات نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس طرح سے عدل اور انصاف کا دامن پکڑے رکھتے ہیں، اور معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، محبت قائم کرنے کے لیے، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے کس طرح سے اپنا جو فرض ہے وہ ادا کرتے ہیں اور آخرت میں اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ یہ لوگ ان ممبروں پہ اللہ پاک کے دائیں جانب ہوں گے، یہ اپنے فیصلوں میں اپنے اہل و عیال میں اور کچھ ان کے قبضے میں ہے اس میں سے عدل سے کام لیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کل مومن دینی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم ستم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کی صحیح بخاری کے اندر۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بہت ایک بڑی پریکٹیکل سی چیز ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو غائب سے اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے غیر حاضر بھائی مسلمان کے لیے اس کی پشت دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور اللہ تجھے بھی ایسا ہی دے۔ یہ بہت زیادہ حدیث جو ہے ہم نے سنی بھی ہے، اور میں اس پہ بڑا کامل یقین رکھتی ہوں کہ جب ہم کسی کے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود وہ چیز عنایت فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارے دل بہت تنگ ہیں، بہت بغض ہے ہمارے دلوں میں، تو بارہا ہم اپنے ہی بھائی، اپنی ہی بہن اور اپنے ہی پیاروں کے لیے دعا نہیں مانگ پاتے، تو جس کا حکم ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور وہ تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں اور بہت سی بھی حدیثیں ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے اپنی محبت، رحم دلی اور میل جول میں مثل ایک جسم کے ہیں۔ جب کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے، کبھی بخار چڑھاتا ہے، کبھی شب بیداری کی تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل جیسے ایک جسم کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، فلسطین میں کیا جاتا ہے، بوسنیا میں، شام میں، یمن میں، تو ہمارے دل جو ہیں وہ دکھی ہوتے ہیں اور ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں پہ کتنے برے حالات ہیں۔ تو یہ مسلمان کا مسلمان سے جو محبت ہے اور جو ان کا آپس کا تعلق ہے، بھائی چارہ ہے، یہ بہت مضبوط ہے، بالکل ایک جسم کی طرح سے۔ جیسے جسم میں اگر آپ کے کسی عضو میں درد ہے تو سارا جسم جو ہے وہ اسی حدیث کو یہ بہت ساری حدیث ہیں جس میں بتایا گیا کہ مسلمان مومن آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کی مددگار ہیں، توقیت پہنچاتے ہیں، اور کس طرح سے ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ جو یہ آیات ہیں، ان آیات میں صاف طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ دو لڑنے والی جماعتوں اور دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں میں صلح کرا دو، اپنے تمام کاموں میں اللہ کا ڈر رکھو، یہی وہ اصحاب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ پرہیزگاری کے ساتھ ہی رب کا رحم ہوتا ہے۔ یہ یعنی کہ اگر تم نے اللہ سے ڈرتے رہے اور مسلمانوں میں صلح کراتے رہے بجائے اس کے کہ اس کو تقویت دیتے، تو یقیناً تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر سبب جو تھا وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ہم اگلی آیت ہے، یہ آیت نمبر 9 اور 10 تھی، اس کے بعد آیت نمبر جو 11 ہے، اب اس کو پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے کیا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابروا بالالقاب بئس الاسم فسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے،
हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और ना कोई औरतें दूसरी औरतों से, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। और ना अपने लोगों पर ऐब लगाओ, और ना एक दूसरे को बुरे नामों के साथ पुकारो। ईमान के बाद फासिक होना बुरा नाम है। जिसने तौबा की ना की सो वही असल जालिम है। यानी कि अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी ग्रोह का या दूसरे ग्रोह का, और औरतें जैसे एक दूसरे का मजाक उड़ाती हैं, ताना देती हैं या बुरे अलकाब से पुकारती हैं, तो हम अपने ईमान के को ख़राब करें, और इसमें ऐसा करना बड़ा बुरा है। और अगर हमने तौबा ना की तो हम ही असल इनमें जो मुश्किल अल्फाज थे वो थे ला यसख्करू, हम मजाक उड़ाए, मिनहुम उन मर्दों से, ऐसा हो सकता है कि अजब निसाउन औरतें, याकुनु वो हों, याकुन वो होंगी, खैरन ज़्यादा बेहतर, मिनहुन उन औरतों से, ला यलमिज़ो तुम ऐब ना लगाओ, ताना ना दो, अनफुसकुम तुम्हारी जाने, तुम्हारा नफ्स, असिमुन गुनाह, बिल वला तनाबिरु, और तुम एक दूसरे को बिल अलकाबी को ना पुकारो बुरे लकबों से, बीसर इसमें कितना बुरा नाम है, अल्फसूको नाफरमानी, बादल ईमानी ईमान लाने के बाद, लम यतुब उसने तौबा ना की, अजालिमुन जुल्म करने वाले, इस्तनबियो तुम इस्तनाब करो, अलग करो। ये वो मुश्किल अल्फाज थे जो आयत नंबर 11 के थे सूरह हिजरात के। अब इसमें इस जो आयत है, इसका जो तशरीह है, उसमें कहा गया है कि तानाजनी करना एक ऐब है, एक जुर्म है, और अल्लाह ताला तबारक तुम लोगों को हकीर और जलील करने और उनका मजाक उड़ाने से रोक रहा है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि हम जब किसी का मजाक उड़ाते हैं तो लगता है कि इस वक्त तो हम हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दिल में कदूरत आ जाती है या दिल में नफरत आ जाती है, और समटाइम इतनी छोटी सी बात से मजाक में की गई बात बहुत बड़े फसाद का सबब बन जाती है। और हमें किसी भी सूरत किसी को जलील नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और बुरे अलकाबात से पुकारना नहीं चाहिए। और ये देखिए कुरान पाक की आयत है, और इस बारे में हम सबको बड़ा गौर करना चाहिए। हमारे यहाँ आजकल बड़ी कॉमन बात हो गई है, मैंने क्लासेस में अक्सर नोटिस किया है कि अगर किसी का कद छोटा है या रंग काला है या उसकी आवाज़ तीखी है, तो हम उसको बड़े गलत गलत नामों से पुकारते हैं। तो अजीज़ तलबा, प्लीज़ आप नोटिस करें इन चीज़ों को, और कोशिश करें कि बिला जवाज़, और मेरा ख्याल है मजाकन भी हमें किसी का रंग, नस्ल, उसकी जो हैबत है या हुजम है, उसकी वजह से उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और हमें अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे इस आयत के अंदर जो एक चीज़ बड़ी अहम की गई है, वो मर्दों को मना करने के साथ औरतों को भी इस बुरी खसलत से मना करने का हुक्म दिया गया है। और वबैल कुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा, यानी हर ताना बाज़ ऐब है जो के लिए खराबी। हुमाज़ा फेल से होता है, लुमाज़ा कॉल से होता है, जो अपने करके दिखाना और लोगों को हकीर जानना। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप किसी को हकीर मत जानो, यानी उसको बुरा मत जानो, उसको अपने से छोटा ना जानो। हो सकता है वो तुम्हारे सामने ऐसा है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी कुर्बत ज़्यादा हो। इसी तरह से किसी का ऐब ना लगाओ, और बचो इस चीज़ से। और इसमें यह है कि मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला ने सूरह निसा में भी फरमाया, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाकुम बैना लकुम बिकुम रहीमा, यानी एक दूसरे को कत्ल ना करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है। हज़रत सैयदना अब्बास इब्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मतलब ये कि एक दूसरे को ताने ना दो, फिर किसी को चढ़ाओ मत जिससे वो लकब नाराज़ हो और उसको बुरा नाम दिया, बुरा काम कहा जाता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी कोई ऐसा नाम या कोई ऐसा, हमारी जो आखिरी आयत है सूरह इशरात की आज के लेक्चर की, उस वो है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्नि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तबू बाज़ुकुम बाज़न युहिब्बु अहदुकुमा इन्ना याकुल लहम अखीही मैतन फ़किरिहतमुहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। इसका तर्जमा है, ए लोगो जो ईमान लाए,
بہت برے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہے، اور نہ تجسس کرو یا جاسوسی نہ کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ تو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں بعد الایمانی، ایمان لانے کے بعد، لم یتب، اس نے توبہ نہ کی، باز نہ آیا، ظالمون، ظلم کرنے والا ہو گیا، بے انصافی کرنے والا ہو گیا، اجتنبیو، تم اجتناب کرو، اور ظنن، برا گمان کرنے سے، من ظنہ، بدگمانی سے، تحسبو، عیبوں کی ٹوہ میں نہ رہو، اولا یکتبو، سے چاہیے کہ غیبت نہ کرے، بازن، ایک دوسرے کی، تم میں سے، لحمن، گوشت، یحبو، کیا وہ پسند کرتا ہے، ان یقولو، کہ وہ کھائے، اخیہ، اپنے بھائی کا، میتن، مردہ ہونے کی حالت میں، فقیر تم ہو، پس تم اسے ناپسند کرو، توابن، تیزی سے لوٹنے والا، بہت توجہ فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ یہ وہ مشکل الفاظ تھے جو کہ آیت نمبر 12 اس میں جو آیت نمبر 12 ہے اس میں جو حکم دیا گیا وہ غیبت کے حوالے سے اور تجسس کے حوالے سے اور بدگمانی کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ یہ معاشرے کی اصلاح کی بڑی اہم آیات ہیں، اور جو ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب تجسس کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، تو آبویسلی پھر ہم جا کے غیبت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو ہے مختلف قسم کے جو ہیں وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بدگمانی کرنے، تہمت رکھنے، اپنوں غیروں کو خوفزدہ کرنے، خواہ مخواہ کی دہشت دل میں رکھ لینے سے روکتا ہے، اور فرماتا ہے کہ بسا اوقات اکثر اس قسم کے گمان بالکل گناہ ہوتے ہیں، بس تمہیں اپنے اس حالت میں پوری احتیاط چاہیے۔ حضرت عمر سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تیرے مسلمان کی بھائی سے کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہو، جہاں تک تجھ سے ہو سکے اسے بھلائی اور اچھائی پر محمول کرو، کہ اپنے منہ سے اچھی اور صاف ستھری الفاظ نکالو۔ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے فرمایا، تو کتنا پاک گھر ہے، تو کیسی بڑی حرمت والا ہے۔ اسی قسم کے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ مومن کی حرمت، اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت، اس کے نیک گمان کرنے کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت بڑی ہے۔ یہ حدیث صرف ابن ماجہ میں ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدگمانی سے بچو، گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، بھید نہ ٹولو، ایک دوسرے کی ٹو حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگ جایا کرو، حسد، بغض، اور ایک دوسرے سے منہ پھیلانے سے بچو، سب مل کر اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلم وغیرہ میں بھی ہے کہ ایک دوسرے سے روٹ کے بیٹھ نہ جایا کرو، میل جول ترک نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، آپس میں بھائی رہو۔ تبرانی میں ہے کہ 3 خصلتیں میری امت میں رہ جائیں گی، فعال لینا، حسد کرنا، اور بدگمانی کرنا۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کل ہمارے اندر یہ بہت زیادہ ہے، ہم بہت زیادہ استغفار حسد کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم استغفار کریں اور برائی۔ مسند احمد میں ہے کہ اقبا کے کاتب وحیم کے پاس ابو ہیشم گئے اور ان سے کہا کہ میرے پڑوس میں کچھ شرابی لوگ ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں دروگا کو بلا کے انہیں گرفتار کروا دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، بلکہ انہیں سمجھاؤ، بجاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کر دو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے کہ وہ باز نہیں آئے، تو میں ضرور دروگا کو بلاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا افسوس افسوس، تم ہرگز ایسا نہ کرو، سنو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرے اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے زندہ درگو لڑکی کو بچا لیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے آج کل ٹو میں رہتے ہیں، اور کس طرح سے ہم لوگوں کے عیبوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کی خبریں لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں بار بار منع کیا گیا ہے کہ برائیاں ٹو مت لو اور برائی سے بچو، تجسس نہ کرو۔ تجسس اصل برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برائی جو ہے وہ پھر ہمیں اللہ سے، اور دوسری جو چیز جس سے منع کرنے کا حکم دیا گیا وہ غیبت ہے، اور غیبت انتہائی بری ترین برائی میں سے کنسیڈر کی گئی ہے، اور
اس میں ایسے کہ ایک دفعہ حضرت ابو داؤد نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفیہ تو ایسی ہیں راوی ہے کہ یعنی کم قامت ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسی بات کی ہے کہ سمندر کے پانی میں اگر ملا دی جائے تو اسے بھی بگاڑ دے، یعنی کہ برائی کی ہے کہ اس طرح سے کہ سارے کا سارا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں پسند نہیں فرمائیں۔ اسی طرح سے غیبت جو ہے وہ کہا گیا کہ حرام ہے، اور یہ وہ بہت برا آدمی ہے جو کہ دوسرے کی غیبت کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ مفتی سیکسر رب الجہم بڑا مارنے پیٹنے والا آدمی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب ان دونوں بزرگوں نے فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے نگاہ کا مانگ ڈالا تھا، اور وہ بھی جو بھی باتیں کی ان کی اجازت ہے، باقی اور غیبت حرام اور کبیرہ گناہ، اس لیے یہاں فرمائے گا جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے گھن کرتے ہو، اس سے بہت زیادہ نفرت تمہیں غیبت سے کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی اگزامپل ہے جس کو اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر کے دیکھیں تو میرا خیال ہے ہم غیبت سے جان چھڑا سکتے ہیں کہ ہمارا مردہ بھائی کا گوشت کوئی کھا سکتا ہے تو بالکل غیبت کرنے والا ایسا ہی کرتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ جو اپنے دیے ہوئے حبا کو واپس لینے والا ایسا ہے، یعنی کہ اپنے دیے ہوئے تحفے کو واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا جو کہہ کرے چاٹ لے، اور فرمایا بری مثال ہمارے لیے لائق نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون اور مال تم پر ایسے ہی حرام ہے جیسی حرمت تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینے میں ہے اور اس شہر میں ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتایا کہ مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون مسلمان پر حرام ہے۔ انسان کو اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حق کی حقارت کرے، اور جن کو قسموں سے ہمیں بچنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے اور ہم اس سے بچ پائیں غیبت سے۔ غیبت کی ممانعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کو زنا سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ شب معراج کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں لوٹتے تھے، یعنی جو غیبت کرتے تھے اور برائی کرتے تھے، یہ بالکل ویسے ہی لوگ ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کو، پردہ نشین عورتوں کو بھی خبر سنا دیں کہ وہ دوسروں کی برائی نہ کریں اور اس کے بارے میں الٹ سیدھ بات نہ کریں اور نام نہ بگاڑیں، اور علل کسی کی برائی کو علل بیان نہ کریں، اور پردہ دوسروں کی برائیوں کا پردہ رکھیں۔ مسند ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا اور کہا جب تک میں نہ کہوں کوئی افطار نہ کرے۔ شام کو لوگ آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے اور افطار کرتے۔ اتنے میں ایک صحابہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور آپ ہی کے متعلقین میں سے ہیں، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے کہ روزہ کھول لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزے سے نہیں ہے کیا؟ وہ روزے سے ہو سکتی ہیں جو انسانی گوشت کھائے جاؤ؟ انہیں کہو کہ اگر وہ روزے سے ہیں تو کیا کریں؟ چنانچہ انہوں نے کیا کی جس میں خون کے جمے کے لوتھڑے نکلے۔ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اسی حالت میں مر جاتی تو آگ کا لقمہ بنتی۔ تو یہ خیر تھوڑی سی ضعیف حدیث ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یقیناً وہ روزہ قبول نہیں ہوتا اور اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا عام حالت میں بھی منع کیا کہ ہمیں غیبت سے مکمل طور پہ بچنا چاہیے۔ اور نبی کے وسلم نے پردہ پوشی کے بارے میں بھی حکم فرمایا ہے اور کہا ہے کہ دوسرے کی برائی کو دوسروں کے سامنے مت بیان کرو اور مت ایک دوسرے کے تجسس میں رہو، بے شک اللہ کے اختیار میں جان ہے۔ نبی کے وسلم نے دو شخصوں کو یہ سے کہتے سنا کہ دیکھو اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن اس نے اپنے تئیں نہ چھوڑا، یہاں تک کہ کتے کی طرح پتھراؤ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہوئے چلتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے۔ فرمایا فلاں فلاں شخص کہاں ہے؟ وہ سواری سے اترے، اس گدھے کا گوشت کھائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے کھانے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی بدی بیان کی تھی وہ اس سے بھی زیادہ بری چیز تھی۔ اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ شخص جسے تم نے برا کہا وہ تو اب اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ یعنی کہ ہم بعض اوقات کسی کی برائی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایسا گناہ کیا کہ آخرت میں اس پہ برا عذاب آئے گا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے اس کی کس بات پہ اس کی بخشش کر دی اور وہ کیسے جنت میں رہ رہا ہے، اور ہم نے کہاں تک اپنے آپ کو بدی میں ڈبو ڈالا۔ تو یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سڑی ہوئی مردار بو والی جو ہوا چلی تھی، جانتے ہیں کہ بو کس کی؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم یہ سے بچتے رہیں اور قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تجسس سے بچیں، بدگمانی مت کریں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو آپس میں گروہ مسلمان کے گروہ لڑ جاتے ہیں یا اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان صلح کراتے ہیں۔ اللہم آمین۔ تھینک یو۔